السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے بنیادی نیوز کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ گرچہ ایک جانب ہم نے دیکھا تھا کہ کووڈ کے پیریڈ کے اندر پاکستان کے معاشی انڈیکیٹرز جو تھے وہ بہت ہی زیادہ مثبت رجحانات دکھاتے ہوئے سامنے آئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کی جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کے اندر بھی بتدریج جو ہے ہمیں انکریمنٹل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس انکریمنٹل کی بنیادی وجہ جو تھی وہ چائنا کی جانب سے پاکستان کو اسسٹنس فراہم کرنا تھی، اور پھر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی پاکستان کو کافی حد تک کے فائنینشل سپورٹ ملی تھی۔ وہیں پر جو ہم نے دیکھا تھا کہ کووڈ کے سینیریو میں جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا جو رک گیا تھا، اس کے اندر بھی کافی حد تک کہ ہمیں بالآخر پیش رفت ہوتی بھی دکھائی دی۔ یہ تو تمام تر چیزیں تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے بھی اپنی خدمات کے ذریعے پاکستان میں فورن ریمیٹنسز کے ذریعے پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر کو استحکام دینے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک کافی حد تک کے بہترین سینیریو جا رہا تھا، مگر دسمبر کے بعد یعنی دسمبر 2020 کے بعد پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ پریشر آنا شروع ہوا۔ یہ پریشر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عالمی معیشتوں کے اندر جو معیشتیں اوپن ہونا شروع ہوئیں یا معیشتوں میں کاروباری زندگی بحال ہونا شروع ہوئی، تو پاکستان کے جو امپورٹس کے حجم تھے اس کے اندر بھی ہمیں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ان اضافہ دیکھنے کے بعد پاکستان کی معاشی انڈیکیٹرز جو ایک مثبت رجحان ڈال رہے تھے ان میں بتدریج کچھ گراوٹ شو ہوئی کرنٹ اکاؤنٹس کے اندر، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ڈیفیسٹ کے اندر رپورٹ کیا جانے لگا۔ آل ان آل اگر ہم مئی تک کی بات کرتے ہیں کہ جولائی ٹو مئی تک کی اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ پھر بھی ایک لویسٹ لیول پہ تھا مگر سرپلس میں تھا۔ مگر جون کے منتھ کے اندر صرف جون کی ہی اندر 1.6 بلین US ڈالر کا ڈیفیسٹ رپورٹ کیا گیا، جس کے بعد مجموعی طور پر پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو فگر تھی وہ 1.85 بلین US ڈالر کا ڈیفیسٹ پہ آ گئی۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ سال کا موازنہ کرتے ہیں تو گزشتہ سال کے مقابلے کے اندر یہ ڈیفیسٹ جو ہمارا رپورٹ کیا گیا تھا یہ تقریباً 4.4 بلین US ڈالر سے بھی ابو کا تھا۔ یعنی 4.4 بلین US ڈالر سے ابو کا ڈیفیسٹ کو پاکستان نے گرچہ شرنک تو کیا، مگر اس کے پیچھے انڈیکیٹرز یہ تھے کہ پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ بھی کافی حد تک سٹک ڈاؤن ہوئی تھیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی تقریباً لاسٹ ایئر 21 بلین US ڈالر کا تھا، اور اس سال تقریباً 28 بلین US ڈالر کا ڈیفیسٹ رپورٹ کیا گیا ہے۔ کہیں کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت کے اندر امپورٹس اتنی زیادہ نہیں تھیں تو یہ ڈیفیسٹ 28 بلین US ڈالر کا رپورٹ کیا گیا ہے۔ اگر پاکستان اسی لیول پہ امپورٹ کر رہا ہوتا جس لیول پہ کووڈ سے پہلے کے سینیریو پہ امپورٹ کر رہا تھا تو گزشتہ سال میں جبکہ 21 بلین US ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا، یعنی گزشتہ سال سے مطلب 2019-20 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو 21 بلین US ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا، تو 20 اور 21 کے اندر یہی ڈیفیسٹ تقریباً 33-34 بلین US ڈالر کا بھی ہو سکتا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے ہماری کوئی انڈیکیشن یعنی کرنٹ اکاؤنٹس کے اندر ہمیں کچھ بہتری تو آتی ہوئی دکھائی دی ہے، مگر دیکھا جائے تو ٹریڈ خسارہ جو ہے جو کہ 2019-20 کے اندر 21 بلین کا تھا، تو 20-21 کے اندر یہی ٹریڈ خسارہ جو ہے وہ تقریباً 28 بلین US ڈالر کا ہو گیا۔ یہ تمام تر سچویشن اس وقت یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ یہ کہ پاکستان جب عالمی معیشت کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، یعنی عالمی معیشت کے ساتھ پاکستان کی امپورٹس اوپن ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹس کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے۔ گرچہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ریمیٹنسز جو ہیں ان ریمیٹنسز کے حجم میں کافی حد تک کے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ 29 بلین US ڈالر سے بھی ابو کی 29 بلین سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہیں۔ تو یہ ایک جو پورا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ مثبت انڈیکیشنز ہیں، کچھ جو ہے وہ نیگیٹو انڈیکیشنز ہیں، مگر جب ہم ان کو ملاتے ہیں تو اس وقت کوئی بہت ہی زیادہ بری صورتحال پاکستان کی معیشت کی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ابھی اس وقت ٹریک پہ چل رہی ہے اگر یہاں پہ کچھ ایسی پالیسیز کے تحت کام کیا جائے تو پاکستان کے لیے انہی چیزوں کو جو ہے سسٹین کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہیں پہ 2-3 بڑی نیوزز یہ بھی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ سیمسنگ موبائل جو ہے وہ پاکستان میں موبائل مینوفیکچرنگ کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے لوکل کمپنی یعنی لوکل پاکستان کی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جس کے تحت پاکستان میں بھی موبائل کی مینوفیکچرنگ کا اجرا کیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ چائنیز بیس جو موبائل فون کمپنی ہے یعنی شاؤمی جو کمپنی ہے اس نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا چاہتا ہے۔ قبل اس کے کہ ایک ریئلمی نامی موبائل کمپنی ہے اس نے لاہور میں اپنا ایک پلانٹ لگا دیا ہے، وہاں پہ انہوں نے مینوفیکچرنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ یہ کچھ ایک ڈیولپنگ نیوزز ہیں کہ ایک جانب جو ہے پاکستان کے اندر یہ بیرونی انویسٹمنٹ یعنی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، اور اس کے تحت جو ایک موبائل جو اس وقت بہت ہی زیادہ لائم لائٹ ہے، بہت ہی ہاٹ
پروڈکٹ ہے پوری دنیا کے اندر جو جس کی ڈیمانڈ اور سیل بہت ہی زیادہ ہے. اگر پاکستان اسی کو مینوفیکچر کرنے لگتا ہے تو پاکستان کے اندر جو اس کے امپورٹ کیے جاتے ہیں موبائل فون، ایک تو اس میں کمی دیکھی جا سکتی ہے جو کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو ایویپریٹ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان کے اندر اگر چیپسٹ موبائل بنتے ہیں تو یہ ہمارے کوئی ٹیکنالوجیکل ایرا کے اندر موومنٹ کے لیے بڑا آسانی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اگر اس کی ایکسپورٹ بھی پاکستان سے کی جائے تو پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک مثبت اقدامات کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ کچھ ڈیولپنگ نیوزز بھی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے کہ اس وقت جو فورن کمپنیز ہیں، بالخصوص وہ کمپنیز جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے عالمی مارکیٹس کے اندر، یا بالخصوص پاکستان میں بھی ان کی ڈیمانڈز ہے، تو پاکستان ان کو متعارف کروا رہا ہے اور پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ان چیزوں کی مینوفیکچرنگ کی جائے. گرچہ یہ تو ایک ہمارے ہاں سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، وہیں پر اگر خطے کی صورتحال کی بات کریں تو اس وقت افغانستان میں بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال بھی بہت ہی زیادہ لمحہ فکر بنتی جا رہی ہے کہ ایک جانب جو ہے پاکستان کے جو سچویشن ہے وہ ان چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں پر افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا جو ہے وہ بھی اس بارے میں جو ہے تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ افغانستان کی نئی پکچر کیا ہوگی. کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ کافی تیزی سے سرائیت کر رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے کچھ جو فوجی تھے، افغان فوجی، وہ پاکستان میں آئے تھے جن کو پاکستانی فوجی نے جو ہے پناہ دی تھی، سپورٹ کیا تھا. بالآخر افغان گورنمنٹ کی جانب سے اس بارے میں تردید تو کی گئی، مگر گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو اس کے جو کچھ ویڈیوز آئیں اس کے اندر یہ صاف دیکھا جا رہا ہے کہ افغان کے جو فوجی تھے ان کو پاکستان نے کس طریقے سے ان کی ہاسپٹیلٹی کی اور ان کو جو ہے تحفظ فراہم کیا، اس کے بعد ان کو واپس کر دیا. تو یہ پاکستان، تو اگر پاکستان کی بات کی جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے خطے کے اندر امن کے لیے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرے، اور چاہے افغانستان ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے چائنا ہو، کوئی بھی ممالک اس وقت جو ہمارے پڑوس میں لگتے ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو اس وقت کابینہ ہے اس کی بھرپور کوشش ہے کہ اس کے ساتھ ایک اچھے روابط قائم کیے جائیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جنگ و جدل سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا. یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے افغانستان سے جب امریکی فوج کا انخلا ہو رہا تھا، اور یہ ریومرز ہے، ہم اس کو نیوز نہیں کہہ سکتے، کہ جو امریکہ نے پاکستان سے ہوائی بیسز کے مطالبہ کیا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز کو ڈینائی کیا تھا. بہرحال کہیں کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈینائل وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس سے نہیں ہوا تھا اور ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی تھی. تو یہ تو ایک چیزیں ہیں، مگر پھر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنا جو موقف ہے وہ جنگ کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا سفیر ہے، اور جو پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جنگ و جدل سے ہٹ کے جو ہے مشاورتی طریقے سے جو ہے وہ معاملات کا حل کیا جائے. تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جب کرتارپور کوریڈور کے تحت سکھ برادری کو بلایا گیا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود گئے تھے اس سکھ برادری کو ریسیو کرنے کے لیے بارڈر پہ. تو وہاں پہ ایک میسج بھی دیا گیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت کے بہت سے نامور فنکار بھی اس میں شامل ہوئے تھے. کرتارپور کوریڈور سے پاکستان آئے تھے اور جو ننکانہ صاحب کے پاس انہوں نے حاضری بھی دی تھی. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ان کی کابینہ یا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھرپور اس بارے میں کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت امن کے لیے آگے بڑھے. جو بھی تحفظات ہیں، کسی بھی ممالک کو تحفظات ہیں، ان کو پاکستان دور کر رہا ہے، اور پاکستان اس وقت کہیں بھی ریٹیلیشن یا اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا چاہتا. بہرحال پاکستان اب کی اپنی سالمیت بھی ہے اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ اس کی سالمیت کے لیے ہر وقت پیش قدم رہتی ہے. تو یہ بھی اس بات سے یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان اگر کہیں پہ اگر سافٹ کارنر رکھتا ہے تو پاکستان بالکل ہی اس میں ہمبلنس کے ساتھ اپنے آپ کو بچھا دے گا. مگر یہ چیز ہے کہ پاکستان جہاں تک کہ مہمان نوازی کے تحت بات کریں، چاہے پیس کے حوالے سے بات کریں، چاہے امن کے حوالے سے بات کریں، پاکستان حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ جو ہے رفٹ اور یا وار کی سچویشن سے پاکستان اپنے آپ کو گریز کرے. تو یہ جو اس وقت خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بھی ایک لائم لائٹ کے اوپر ہے. کہا جا رہا ہے کہ 20 سال سے افغانستان کے اندر امریکی فوج جو تھے انہوں نے جو امن قائم نہیں کر سکے، اور اب وہ جا کے باہر بیٹھ کے اگر اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ کوئی فیزیبل اوپینینز نہیں ہوں گے. تو بہرحال افغانیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تمام ایک صورتحال ہے. افغانستان بھی ایک اگر ہم پیچھے چلے جائیں 80 کی دہائی میں تو وہ یہاں پہ مسلم حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، اور کافی اس وقت جو نیشنل ٹیلی ویژن تھا اس کے اوپر کافی چیزیں رپورٹ کی جاتی تھی کہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے بھی پیش قدم دکھائی دیتے تھے طالبان. مگر اب یہ تمام تر سچویشن ہے کہ ایک بڑی ایک سچویشن بن گئی ہے جس پہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکی فوج کا انخلا ہوا ہے
اور افغانستان کے اندر جو ایک طالبان کی صلاحیت ہو رہی ہے یہ کس طرف اپنا رخ موڑے گی وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. گرچہ جو دیکھا جائے تو اس وقت افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ان کو سینسیبل اپروچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس بارے میں بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کے انٹرنل ایشوز ہیں, چاہے وہ طالبان کے ہوں, افغانستان کے اپنے کوئی انٹرنل ایشوز ہوں, ان ایشوز کو جو ہے مشاورت کے ذریعے بات کی جائے, کیونکہ دوحہ کے اندر ابھی بھی طالبان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جاری ہے اور وہاں پہ امن جو پروسیس ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس کے اچھے ثمرات آئیں گے, مثبت ثمرات آئیں گے. یقیناً طالبان جس چیزوں کو اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو ان کا بھی اپنا کوئی موقف ہوں گے, افغان گورنمنٹ کو بھی جس چیز کو وہ اپنا پیراڈائم بنائے ہوئے تو ان کی بھی اپنے موقف ہوں گے. تو جنگ و جدل سے ہم نے دیکھا کہ 20 سال سے تمام تر پروسیس جاری ہے, اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا سوائے تباہی اور بربادی کے. تو وہاں پہ اگر ان چیزوں کو سینسیبل طریقے سے لے کے بڑھیں گے آگے, اور جو افغانستان کی جو صورتحال ہے ان مطالبات کو اگر سینسیبل طریقے سے بات کی جائے, ان کو ایڈریس کیا جائے, یا کسی کے رائٹس کو وائلیٹ نہ کیا جائے بلکہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو سن کے اس پہ کام کیا جائے, جو کہ کام اگر دیکھا جائے کہ دوحہ کے اندر, قطر کے اندر جو پیس کانفرنس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ بات اسی لیے ہو رہی ہے کہ کوئی ایک سپیریئر بندہ بیٹھے گا, اس کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے موقف کو رکھا جائے اور اس معاہدے کے تحت جو ان تمام تر چیزیں, جو بھی تحفظات ہیں, جو بھی گریوینسز ہیں, جو بھی ایشوز ہیں, ان کو ریزالو کیا جائے. تو یہ پیس پروسیس, اچھی چیز یہ ہے کہ پیس پروسیس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اگر بات ہوتی ہے اور ایک اچھا سینیریو پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھے صورتحال ہوگی, نہ صرف افغانستان کے لیے, پاکستان کے لیے, بلکہ پورے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بھی ایک اچھا پیغام جائے گا. تو جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ اس کے اوپر ریومرز بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو جنگی صورتحال ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ افغانستان سے ہوگی, مگر ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ اس چیز میں کہنا چاہیے کہ جو چیزیں ہیں وہ ایک اچھے خوش سلوبی کے ساتھ ہوں. اگر یہ سے زیادہ ریٹیلیشن ہے تو پھر وہ فلسطین اور اسرائیل کے اندر بھی ہم نے دیکھی تھی, ساتھ ہی ساتھ پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جو رفٹس بڑھتے ہوئے تھے تو وہ بھی ایک میلٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی لگتا ہے کہ پوری کڑی نظر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے پاکستان کا, اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان بھرپور طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ ان چیزوں کو پراپر طریقے سے آگے لایا جائے. تو چائنا کی کوشش یہ بھی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے امریکہ کے انخلا کے بعد افغانستان میں انٹروین کرے. کس طریقے سے یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں, آنے والا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کووڈ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے بھی پوری معیشتوں کے اندر ایک غیر مستحکم سی صورتحال ہے, غیر یقینی سی صورتحال ہے, تو اس کی وجہ سے اب جو یہ تمام تر چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اس کا کیا پیش خیمہ ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ بالکل ایک اچھا سینیریو ڈیولپ ہو, یعنی یہ ڈیلٹا ویرینٹ کی بات کرتے ہیں کووڈ کی, تو اس نے بھی پوری دنیا کو دوبارہ سے جکڑ لیا ہے. نہ صرف دنیا کو بلکہ پاکستان کے اندر بھی ابھی اس وقت لاک ڈاؤن کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور اس وقت جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یعنی 6 بجے کے بعد کاروبار اور دکانیں جو وہ تقریباً بند کر دی گئی ہیں, اور جو کسی کو بھی غیر معمولی طریقے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو لگ بھگ ایک قسم کا کرفیو ہی لگا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر بھی. تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اگر یہ جو 6.5 اور 7 کی شرح آ گئی ہے پازیٹیو کیسز کی ڈیلٹا ویرینٹ کی پاکستان میں, اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو گورنمنٹ شاید سخت اقدامات بھی کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے. تو یہ ایک سچویشن ہے. امید کر رہے ہیں کہ جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک کے لوگوں کو ایک سپورٹ ملے گا, ایک بوسٹر ملے گا کہ اس وبا سے لڑنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے جو وقت ہیں اس کے اندر یہ جو انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گا. تو یہ جو اکتوبر, نومبر, دسمبر تک کا پیریڈ ہے اس کے اندر کافی حد تک بڑی تبدیلی متوقع ہے, کہ کافی حد تک سچویشن, ہم تبدیلی سے متوقع سے بات یہ کر رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے, قانون ہے, اس کے اندر کافی بڑے لیول کے اوپر تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے. یعنی دیکھیں تو پہلے جو ہم اگر ٹریول کرتے تھے تو بہت آسانی کے ساتھ ویزا لیتے تھے اور ٹریول کر لیتے تھے. اب ٹریولنگ کے لیے ہمیں ایک ڈیجیٹل پاسپورٹ یعنی جس کے اوپر ویکسینیشن کی ڈیٹیل موجود ہوگی وہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا. تو بڑی ایک طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا کے اندر, امید کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی ایک اچھی رخ کے اوپر لے کے جائے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے جو ابھی مثبت انڈیکیٹرز ہیں, اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز کے تحت کاروباری سرگرمیاں, فورن انویسٹر جو ہیں وہ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو لے کے آ رہے ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا سینیریو ڈیولپ ہو. بہرحال یہ تو تھی کچھ ڈومیسٹک نیوزز. انٹرنیشنل نیوزز کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात की थी, ख़त्े की सूरत हाल को रिलेट करते हुए पाकिस्तान से बात की थी, वहीं पर अब आलमी मार्केट्स के अंदर भी उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि आलमी मार्केट्स के अंदर भी ये कोविड की वजह से जो है अभी भी प्रेशर बरकरार है। कहा जा रहा है कि ऑयल की जो सप्लाई है या डिमांड है उसके अंदर अभी भी गैप जो है बतदरीज बरकरार रह सकता है। यानी अगर हम बात करें एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की बात करें, ये दो वो इदारे हैं जिनके ज़रिए जो है वो हमारे को एक रिपोर्ट आती है इन्वेंट्री की कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो इन्वेंट्री है या अमेरिका के अंदर जो इन्वेंट्री है ऑयल की, उसकी क्या सूरत हाल है। तो तखमीना ये लगाया गया था कि तकरीबन 4 मिलियन बैरल से नेगेटिव इन्वेंट्री आने का चांस था। दोनों जानब से ये कहा गया था कि 4.1 और 4 मिलियन बैरल से जो इन्वेंट्री नेगेटिव में होगी, मगर वहीं पर एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जो ये चीज़ें एनालिसिस था वो गलत साबित हुआ और इन्वेंट्री तकरीबन एक तरफ जो है वो 2 मिलियन बैरल से पॉजिटिव आई, 2.1 मिलियन बैरल से पॉजिटिव में आई और दूसरी जानिब 8 लाख बैरल से पॉजिटिव में आई। तो ये अभी इंडिकेशन है कि आलमी मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो इन्वेंट्री की अभी नेगेटिव फिगर्स कंटिन्यूस एक महीने से आ रही थी उसमें बतदरीज मुस्बित आना अभी थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है कि आलमी मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो है वो ऑयल की डिमांड अभी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होना नहीं शुरू हुई है। इसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से सरायत कर रहा है मार्केट्स के अंदर और इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं है। अगर इसकी सिम्टमेटिक बात करें तो इसके अंदर जो सर का शदीद दर्द होना, बुखार चढ़ना और अचानक जो है 2-3 दिन के अंदर तबीयत का अचानक से ख़राब होके और फिर ये खुदा न खास्ता ये मौत की तरफ लेके चला जाता है। तो एकदम से जैसे कोविड के अंदर तो ये था कि 14 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिलता था, तो उसके अंदर अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लें चीज़ों को तो वहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा थे बनस्बत इसके डेल्टा वेरिएंट के। तो ये जो इस सूरत हाल है अभी कुछ भी कहना जो है वो एक कबल अज़ वक्त है। जो भी बातें की जा रही है कोविड से रिलेटेड या इसके नए वेरिएंट से रिलेटेड वो एक पोस्टुलेट्स हैं या उसके ऊपर अभी एक प्रॉपर तरीके से कोई इंडोर्समेंट नहीं है। जो भी है वो स्टडी कैरी ऑन स्टडी में से जो भी हम बातें निकलनी है वो बात कर रहे हैं। यानी अभी तक इसके ऊपर कोई एक ऑथेंटिकेटेड रिव्यू नहीं है। यानी इस पे जो भी चीज़ें आ रही है वो एक ऑनगोइंग स्टडी चल रही है, जो सिम्टम्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी इसका टाइम फ्रेम है वो ऑनगोइंग स्टडी के तहत हमारे सामने आ रहा है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो यही एक बुनियादी वजह है कि एक अनसर्टेन और गैर यकीनी सूरत हाल अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं मगर फिर भी ये स्टार्ट हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट्स के अंदर कुछ प्रेशर देखा जा रहा है। जहाँ पे ओपेक प्लस मेंबरान इस वक्त प्रोडक्शन कट को जो है आउटपुट में कन्वर्ट करने वाले थे, वहीं पे इन्वेंट्री के ऐसी फिगर्स आना, तो ऐसा लगता ये है कि ओपेक प्लस मेंबरान अभी शायद मजीद कुछ अरसे प्रोडक्शन कट के ऊपर रहे। अगर हम नजर डालते हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर तो इस वक्त WTI क्रूड बगैर किसी तब्दीली के $71.84 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट भी बगैर किसी तब्दीली के $73.67 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $1.6 प्लस होने के बाद $17.97 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 10 सेंट्स माइनस होने के बाद $25.22 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे आलमी मार्केट्स के अंदर अभी भी प्रेशर बरकरार है। किस तरीके से ये आलमी मार्केट इस वक्त पेंडेमिक से बाहर निकलती है ये भी एक थोड़ा सा हम आपको बताते चलें कि कमोडिटीज़ के अंदर जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं या कमोडिटी प्राइसेस जो होते हैं इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। इस कॉन्ट्रैक्चुअल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं बहुत तेज़ी से मार्केट का अफेक्ट लेती हैं और अगर कोई भी एक सेंटिमेंट बेसिस के ऊपर भी आता है तो बहुत तेज़ी से प्रॉफिट टेकिंग भी इसके ऊपर या जो स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है। तो इस वक्त सिनेरियो है वो ऑयल इस वक्त अपने आप को तकरीबन $70 से अबव तो रखा हुआ है, मगर फिर भी अभी देखना ये होगा कि किस तरीके से आलमी मार्केट्स के अंदर इसका सिनेरियो डेवलप होता है और किस तरीके से ये अपने इम्पैक्ट मजीद अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। तो बहरहाल ये तो थी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ साथ ये इंटरनेशनल न्यूज़ का भी बड़ा एक इम्पैक्ट है जो कि आने वाले वक्तों के अंदर देखा जाएगा। एक जानिब हमने डोमेस्टिक न्यूज़ की बात की, फिर हमने इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर बात किया, आलमी मार्केट्स के ऊपर बात की। सिचुएशन अभी ऑल एंड ऑल बैलेंस्ड ही लग रही है, मगर फिर भी जो है वो रिस्क अवॉइड करना चाहिए, हमें जो है बड़ा एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस वक्त डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन के ऊपर बात की गई है तो उसको मजाक नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो SOPs हैं उनको और स्ट्रिक्ट तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए। सैनिटाइजेशन हो, मास्क का हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो,
اس کو پراپر طریقے سے ہمیں لے کے بلکہ اسٹرکٹ میشر کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت تھوڑے سے کٹھن ضرور ہیں جس طریقے سے سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس وبا سے بھی ہماری جان چھڑائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.